سوال انہوں نے پوچھا کہ عملی زندگی میں عام مسلمان کیسے جان سکے گا کہ کون سا عمل سنت ہے اور کون سا محض ثقافتی روایت. ہمارے یہاں عام طور پر خود برصغیر میں ہم نے دیکھا جب ہم پیدا ہوئے تو بہت سارے ایسے اعمال ارد گرد میں ہو رہے تھے جو بظاہر دینی اعمال لگتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو نہ بھی کہا جائے تب بھی انسان محسوس کرتا ہے. تو کوئی پیرامیٹر، کوئی ٹول، کوئی ایسا پروٹوکول ہے جس سے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ تو مسلم تہذیبی روایت یا ثقافت سے پیدا ہوئی چیز ہے، اس کا مذہب یا سنت یا دین کے احکامات سے تعلق نہیں ہے؟ کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی اور خود کوئی رائے قائم کر لی، ورنہ اگر آپ جا کے اہل علم سے، خواہ وہ کسی نقطہ نظر کے اہل علم ہوں، ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ عمل کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت ہے، کیا اس کو مسلمان امت ہر جگہ دین کی حیثیت سے قبول کیے ہوئے ہے، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا. اس میں جواب کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، یعنی لوگ بعض اوقات وہاں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے بات کی حقیقت جانی نہیں جا سکتی. جب آپ یہ جاننا چاہیں گے تو کوئی آدمی بھی آپ کو غلط اطلاع نہیں دے گا. جتنی بدعتیں ہیں ان کی تاریخ بالکل محفوظ ہے، یہ معلوم ہے ان کی ابتدا کب ہوئی. جو لوگ ان بدعتوں کو نیکی اور خیر کے کام سمجھتے ہیں ان سے بھی جا کر آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ 3 صدی میں ابتدا ہوئی، یہ 4 صدی میں ابتدا ہوئی. یعنی اس امت کی تاریخ کہیں گم نہیں ہو گئی، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو چنانچہ جب آپ ان اہل علم سے بھی جا کے پوچھیں گے جو کسی چیز کو غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز کی توضیح کر دیں گے، اس کے دلائل دے دیں گے، لیکن اس واضح سوال کا جواب وہ بھی یہی دیں گے کہ رسالت مآب کے زمانے سے کون سی چیز ہے جس کو دین کی حیثیت سے آپ نے جاری فرمایا ہے. سوال یہ کرنا چاہیے. یہ سوال مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک جب بھی اہل علم سے کیا جائے گا تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا.